ناظرین، حضرت علی نے حضرت عائشہ کو جنگ میں اونٹ سے کیوں گرایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کے حالات بے قابو ہوتے دیکھے تو اپنی حیدری تلوار نکالی اور لشکر چیرتے ہوئے حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس جا پہنچے اور تلوار سے حملہ کرتے ہوئے اونٹ کی پیر کاٹ کر حضرت عائشہ کو اونٹ سے گرا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیقع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا اور ہدایت دی کہ اصل حالات کی حقیقت کا پتہ چلائیں اور ان سے گفتگو کر کے معلوم کریں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس ارادے سے نکلے ہیں۔ چنانچہ وہ پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں خرابی کی اصلاح۔ قیقع نے کہا کہ اچھا ہوگا اگر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوا لیں کہ آپ کی حاضری میں ان سے بھی دو دو باتیں ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلوایا۔ جب وہ آگے تو قیقع نے ان سے بھی اس شہر میں تشریف لانے کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اب آپ دونوں کو اس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ انہوں نے جواب دیا اتفاق ہے۔ قیقع نے کہا تو پھر بتائیے کہ یہ اصلاح کیا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ اگر وہ کوئی ٹھیک بات ہے تو ہم بھی اس سے اتفاق کریں گے اور اگر بری ہے تو اس سے بچیں گے۔ جواب ملا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مارے گئے۔ جب تک ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جائے گی معاملہ درست نہیں ہوں گے۔ قیقع نے کہا آپ لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے بصرہ کے 600 آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، صرف ایک آدمی حرکوس ابن زبیر کو نہ مارا، جس کے قبیلے کے لوگ غصے میں مشتعل ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، اور اسی کے قتل کے باعث مضر اور ربیہ کے آدمیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی، اور اگر یہی سلوک آپ دوسرے شہروں کے ساتھ کرتے رہے تو ایسی تباہی آئے گی کہ پھر آبادی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر تمہارا کیا کہنا ہے؟ قیقع نے کہا غرض یہ ہے کہ اس بات کے لیے سکون و اطمینان کی ضرورت ہے۔ جب ماحول سازگار ہو جائے گا، اشتعال بازی میں نظم و سکون پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس ختم ہو جائے گا اور وہ ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں گے، اس وقت غور کیا جائے گا کہ اس فتنے کا باعث کون لوگ ہیں۔ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں مجھے اس کا پورا ہونے کا آثار نظر نہیں آتے، اس لیے کہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں۔ امت پر مصائب اور مشکلات کا نزول ہو رہا ہے اور ایک زبردست آزمائش کا سامنا ہے۔ اب تو مشیت اس تھی کہ مواقع کے بعد ہی کچھ امید ہو سکتی ہے۔ قوم نے آپ کی بات کو پسند کیا، یا یوں کہیے کہ قوم نے آپ پر زہر کیا کہ اس کو آپ کی بات پسند ہے اور کہا کہ ہم سب آپ کے خیال سے متفق ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خیال لے کر آئے ہیں تو ہم ان سے ضرور اس پر مصالحت کر لیں گے۔ قیقع اس پر خوش ہو کر واپس آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گفتگو سے باخبر کیا۔ وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئے۔ بصرہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑاؤ میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ان میں سے جو ربی کے تھے وہ کوفہ کے قبیلہ ربیہ سے ملتے تھے، اور جو یمنی تھے وہ مضر اور یمنی قبیلے کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان ملاقاتوں کا موضوع سخن اگر کوئی تھا تو یہی صلح جوئی اور امن پسندی کی باتیں، اور وہ بھی اس طرح لوگ خیال کرنے لگے کہ بہت جلد معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس موقع پر شیعوں کے بعض مخالف ایک روایت بیان کرتے ہیں جو گمان ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالات کے طبی تقاضوں کے خلاف ہے، اور ایسی باتیں سادہ لوہی کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ تسلط سے کم لینے والے جو تاریخ کی تصویر سے کہیں زیادہ اپنی تمناؤں کی تصویر کھینچا کرتے ہیں۔ ان غلو کرنے والوں کا خیال ہے کہ جن لوگوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا جرم سرزد ہوا، وہ مصالحت کی بات سن کر گھبرا گئے اور ڈر گئے کہ کہیں اس صلح کی قیمت نہ قرار پائے۔ چنانچہ رات کو اپنی مجلس میں جمع ہوئے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرنے لگے۔ ایک ٹھیک اسی طرح جیسے سیرت کی کتابوں میں دار الندوہ میں قریش کا اجتماع پڑا ہوگا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف سازش کی گئی اور جس میں ابلیس ایک بوڑھے نجدی کی صورت میں آیا اور حاضرین کی رہنمائی کی۔ اس قسم میں جماعت کا ابلیس آخر میں مسلمان ہونے والا وہ یہودی ہے جو مسلمانوں کا دین اور دنیا خراب کرنے کے لیے شہروں کا گشت لگاتا رہا، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکایا، جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، جو ابن سودا کی کنیت سے مشہور ہے۔ تبادلہ خیالات کا آغاز ہوا اور مشورے پیش ہونے لگے۔ جو مشورہ پیش کیا جاتا جماعت کا ابلیس اس کو جاہل اور بے وقوفی بتا کر رد کر دیتا۔
حتیٰ کہ آخر میں ایک رائے پیش ہوئی جسے ابن سعودہ نے پسند کیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو جہل کی رائے ابلیس نے پسند کی تھی، وہ رائے یہ تھی پوری طرح اپنی تیاری کر لو اور چپ چاپ بیٹھے رہو، جب فریقین اکٹھے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے خبری میں جنگ چھیڑ دو، اس طرح صلح کی راہ میں رکاوٹ بن جاؤ۔ قصہ آگے بڑھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قوم نے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کیا، اور جیسے ہی حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی کارروائی شروع کرنی چاہیے تو ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی۔ اس قصے کی تردید میں کسی زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس میں کھلا ہوا تصنع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اتنے غافل نہیں تھے کہ انہی کے پڑاؤ میں غداری کی سازش کی جا رہی ہو اور سازش کرنے والے خود انہی کے افسروں میں سے ہوں اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ اس سلسلے میں اعتدال پسند مورخین نے جو کچھ لکھا ہے وہ طبی تقاضوں کے مناسب ہے کہ قوم بصرہ کے قریب جمع ہوئی، فریقین میں بحث و مباحثہ ہوا، جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو کر رہا۔ ان مسلمانوں میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے نیک اور راست باز عالم تھے۔ عہد جاہلیت میں وہ عیسائی تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ نیکیوں کے پابند، بھلائیوں کے طالب اور دین میں تفکر رکھنے والے رہے۔ اللہ اور بندوں کے ساتھ خلوص رکھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور دنیاوی ساز و سامان سے اونچے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر اعتماد کیا اور بصرہ کا آپ کو قاضی مقرر کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں آپ کو باقی رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم نے بھی آپ سے کوئی تعارف نہیں کیا اور آپ بددستور بصرہ کے قاضی رہے، یہاں تک کہ فتنے کا زمانہ آ گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ آئے، اور حضرت کعب نے بھی کوشش کی کہ لوگوں میں مصالحت کرا دیں، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ پھر انہوں نے چاہا کہ اپنے قبیلے ازدو کو کنارہ کشی پر اور بصرہ سے چلے جانے پر آمادہ کریں، لیکن یہ بھی نہ کر سکے۔ قوم کے سردار سویرہ ابن شیمان نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں پرانی نصرانیت کے اثرات اوند کر آگے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں؟ اس کے بعد حضرت کعب نے جب یہ دیکھا کہ قوم ساتھ نہیں دے رہی تو چاہا کہ خود اکیلے فتنے سے علیحدہ رہیں، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے قسم دلائی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، لیکن وہ اپنے دینی جذبے سے متاثر ہو کر جماعت کے خیال سے آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت کعب سمجھ گئے کہ ام المومنین ساتھ رکھنے کی قسم دلا کر پناہ کا تقاضا رکھتی ہیں، چنانچہ ساتھ رہنے لگے۔ پھر بھی آپ کوشش کرتے رہے کہ لوگوں میں کسی طرح مصالحت ہو جائے۔ آپ کو اس کا خطرہ تھا کہ فریقین کہیں آپس میں لڑ نہ پڑیں۔ آپ کے خیالات میں ایسا ہونا لڑائی کو دعوت دینا تھا، کیونکہ ایسے موقع پر نادانوں کو طیش میں آنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن تیاری کی صبح فریقین بالمقابل ہو ہی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ کھڑے ہوئے اور گفتگو کے لیے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تینوں اکٹھے کھڑے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم دونوں نے میری بیعت نہیں کر لی ہے؟ جواب ملا، آپ کی بیعت ہم نے مجبوراً کی تھی، آپ ہم سے زیادہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، اپنی عزت محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو ساتھ لے کر نکلا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کریں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم تجھ کو عبد المطلب کی اولاد خیال کرتے ہیں، لیکن تیرے نالائق لڑکے نے تجھ کو ہم سے جدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی اسما کا لڑکا ہے، اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائی امی کے ساتھ نکل کر اپنی تائی امی پھپھو کی طرفداری کی، اور اس بات کا کچھ خیال نہیں کیا کہ اس کا باپ حضرت زبیر ابن المطلب کی لڑکی صفیہ کا لڑکا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ظالم بن کر مجھ سے لڑائی کرو گے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد آ گئی اور وہ متاثر ہو گئے، ساتھ ہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قرابت سے بھی متاثر ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اگر مجھے یہ یاد ہوتا تو میں ہرگز نہ نکلتا، اے علی اب میں تم سے کبھی نہیں لڑوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس ہے اور کہا کہ مجھے اس معاملے میں معقولیت نظر نہیں آتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟
حضرت زبیر نے جواب دیا کہ میں کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہنچ کر مورخین میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت زبیر نکل پڑے اور ان کو ابن جرموز نے وادی میں حنف ابن قیس کے حکم سے بلا کر قتل کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لڑکے عبداللہ نے ان کو بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا علی ابن ابی طالب کے خوف سے تم کو یقین ہو گیا کہ اس کے ہاتھ سے تمہاری موت ہے، اس لیے تم بزدل ہو گئے۔ اس طرح کہہ کر ان کو غصہ اور اشتعال دلایا۔ تب حضرت زبیر نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ لڑنے کی قسم کھا لی۔ عبداللہ نے جواب میں کہا ایسا تو بہت ہوتا ہے اور لوگ قسم کا کفارہ ادا کر دیا کرتے ہیں۔ اپنے غلام سرجیز کو آزاد کر دو اور دشمن سے مقابلہ کرو۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا اور لوگوں کے ساتھ شکست کھائی۔ ہماری طبیعت پہلی روایت کی طرح میل ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق القلب اور اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ان کو جو مرتبہ حاصل تھا اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ بصرہ پہنچ کر لوگوں کی فتنہ پسندی اور اختلاف دیکھ کر سخت حیرت میں تھے۔ ان کی حیرت بہت زیادہ بڑھ گئی جب انہوں نے عمار بن یاسر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں دیکھا۔ مسلمان حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنتے چلے آ رہے تھے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ تھا افسوس سمیہ کے لڑکے تجھے باغوں کی ایک جماعت قتل کر دے گی۔ چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا کہ عمار حضرت علی کی فوج میں ہے، اس ڈر سے کانپ اٹھے کہ وہ خود کہیں انہی باغیوں میں سے تو نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضبط اور برداشت سے کام لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان کی باتیں سنی، اور اس کے بعد ان کی بصیرت روشن ہوئی اور وہ قوم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور لڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ بعد میں دھوکے سے وادی صبا میں قتل کر دی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی موت کا بڑا رنج ہوا۔ آپ نے قاتل کو آگ کی بشارت دی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں اٹھا کر کہا یہ وہ تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصیبتوں کے بادل چھانٹتی رہی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے نہیں، بنا لڑے واپس ہو گئے۔ ان کی یہ واپسی ان کے ساتھیوں کی طاقت توڑ دینے والی ثابت ہوئی۔ چنانچہ دوپہر تک کی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر شکست ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر ساتھیوں کو ابھارتے رہے تھے کہ ایک بے نشانہ تیر ان کو آ کر لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ تیر مردان ابن الحکم کا تھا جو انہی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ مروان کہا کرتا تھا باخدا میں نے اس واقعے کے بعد کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لڑکوں سے بھی یہ کہا میں نے تمہارے باپ کا بدلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا کر دیا۔ بات جو کچھ بھی رہی، بہرحال لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ جاں پر نہ ہو سکیں گے۔ وہ اپنا خون بہتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر اپنے غلام کو کسی ایسی جگہ چلنے کا حکم دے دیا جہاں قیام کر سکے۔ چنانچہ بڑی دقت اور دشواری کے بعد وہ ان کو بصرہ کے ایسے اجڑے گھر میں پہنچا سکا جہاں تھوڑی دیر بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑائی ختم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی فتح یاب ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں منادی کرا دی زخمیوں پر کوئی اور حملہ نہ ہو، بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کریں، کوئی کسی کے گھر میں نہ گھسے، کوئی مال و اسباب پر قبضہ نہ کریں، کوئی کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے بعض کاموں میں مصروف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اور آپ غالب آ گئے ہیں۔ اتنے میں سخت شور و غل کی آواز آئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا آمادہ کر رہی ہیں اور قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیج رہی ہیں، اور لوگ بھی لعنتوں میں ان کی ہم نوائی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ باخدا یہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، انہی لوگوں نے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اے خدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلوں پر لعنت ہو۔ اس دن صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کو لڑائی پر اصرار ہے، اپنے ساتھیوں کو نہایت سختی کے ساتھ پہل کرنے سے روکا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے۔ بچے نوجوان خصوصاً بے وقوفوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ وہ لڑائی چھیڑنے کی حرکتیں کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی پر تیر چلاتے تھے۔ کتنے ہی آدمی زخمی ہوئے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور درخواست کی گئی
کہ آپ کو لڑائی کی اجازت دینے میں دیر نہ کریں، پھر بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب بات حد سے بڑھنے لگی تو آپ نے ایک نوجوان کے ہاتھ میں قرآن دیا اور کہا کہ وہیں سے لے کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور اس کی طرف قوم کو بلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس کام کو پورا کرنے میں اس کی جان کا خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نوجوان نے قرآن ہاتھ میں لیا اور فریقین کے درمیان کھڑے ہو کر انہیں دعوت دینے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس پر اتنے تیر برسائے کہ وہ جاں پر نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں راوی طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ قرآن اس کی دائیں ہاتھ میں تھا، جب وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس نے قرآن بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، جب وہ بھی کاٹ دیا گیا تو اس نے قرآن لیٹ کر اپنی چھاتی پر رکھ لیا، حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بات، بہرحال وہ نوجوان قرآن کی دعوت دیتا رہا اور اسی حالت میں ہی شہید ہو گیا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مارکت دوپہر سے پہلے تک رہا اور زوال تک شکست ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حامی، جن کی قیادت غالباً حضرت عبداللہ بن زبیر کر رہے تھے، آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے گھر سے نکالا۔ ایک ہودج اس پر سوار کیا جو زروں سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ ہودج آپ کی اسی اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پھر میدان جنگ میں لایا گیا۔ یہ دیکھ کر شکست کھائے ہوئے لوگ ام المومنین کے پاس جمع ہونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف اپنی ماں کے حامی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم اور ان کی محبوب بیوی کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، جس میں ایک طرف دین کا گہرا احساس تھا اور دوسری طرف آبرو اور ماں کی حمایت اور غیرت۔ چنانچہ لوگ ڈرنے مرنے کے لیے اپنی ماں کے آس پاس جمع ہو گئے اور اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی موجودگی میں ان کے شہر میں ام المومنین پر ذرا بھی آنچ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ، جیسا کہ بعض شریک ہونے والوں کا بیان ہے کہ بصرہ والوں کے لیے پناہ کا جھنڈا تھا، جہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو جاتے تھے، جس طرح میدان جنگ کے سپاہی اپنے جھنڈے کے نیچے پناہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاتح جماعت بھی بڑی تیزی سے بڑھی کہ جس طرح دوپہر سے پہلے ان سے نمٹ لیا تھا، اب شام تک ان کو بھی ٹھکانے لگا دیں۔ اتنے میں بصرہ کے قاضی کعب ابن سور قرآن مجید گردن میں لٹکائے سامنے آئے، فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے لگے اور لوگوں کو شر فساد سے روکنے لگے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے تیر چلا کر انہیں مار ڈالا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس طرح انہوں نے اپنے نوجوان کا بدلہ لے لیا، جو فریقین کے درمیان صبح کے وقت قرآن اٹھائے مارا گیا۔ فریقین میں بڑا سخت مقابلہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی جاتے تھے کہ کامیابی آنے کے بعد پلٹ نہ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی ام المومنین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے پر تلے تھے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بیزاری اور مایوسی پیدا ہوگی۔ آخر میں چیخنے چلانے کی آواز فضا میں دائیں بائیں گونجنے لگی۔ لڑنے والوں سے کہا گیا کہ حریفوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ چنانچہ یہ مذموم حرکت کی گئی، بازو نے بازو کے ہاتھ اور بازو نے بازو کے پاؤں کاٹ دیے، جس پر یہ گزرتی وہ خود ہی مرنے پر تیار ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تقریباً شکست کھا چکے تھے، لیکن اونٹ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور ہودج اس پر بدستور برقرار تھا جس پر ام المومنین بیٹھی تھیں۔ لوگوں کو منتشر اور خائف ہونے کے بعد ہمت اور جرأت کا آمادہ کرتی تھیں۔ لوگ اونٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا مقصد فتح یا کامیابی حاصل کرنا نہ تھا، وہ تو اپنی ماں کی حمایت کرنا چاہتے تھے اور یہ الفاظ پڑھتے تھے، اے اما عائشہ، اندیشہ نہ کرو، تمہارا ہر لڑکا خوفناک مرد میدان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال کہ وہ اپنے دائیں بائیں اور سامنے ہی لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ کرتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی ان پر چھائے چلے جاتے اور جوش میں یہ پڑھتے چلے جاتے، اے اماں، ہم تمہیں بڑی مہربان دیکھتے ہیں، حالانکہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے، کیا آپ نہیں دیکھتی ہو کتنے بہادر زخمی ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور کلائیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اس کے جواب پہ حضرت عائشہ کے ساتھی کہتے، ہم قبیلہ انبا کی اولاد اونٹ والے ہیں، ہم درجے کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جب وہ سامنے آئے تو خونریزی ہمیں کسی شے سے زیادہ مرغوب ہے، ہم ابن عفان کے خواہ ہیں، نیزوں کی نوک سے ہمارا سردار ہمیں واپس کر دو۔ اور بس اسی حالت میں وہ جان نثار کر رہے تھے اور یہ شدت کے ساتھ ان پر غالب آ رہے تھے۔ جو بھی اونٹ کی نگیل تک ہاتھ پہنچاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس بری طرح قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ اونٹ کو ذبح کر دو، اس کی بقا میں اربوں کی فنا ہے۔ یہ سن کر ایک ساتھی ٹوٹ پڑا اور اس اونٹ کو اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ اونٹ سے اپنے پہلو پر گرا اور گرتے اس کے منہ سے ایسی بری چیخ نکلی جو کسی نے آج تک نہیں سنی ہوگی۔ یہ ہونا تھا کہ اونٹ کے حامی ٹیڈیوں کی طرح منتشر ہو گئے۔ اب محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر آ کر ہدج اٹھاتے ہیں اور ایک طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔